پروگرام ہے شمع سخن اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس کی اگلی قسط میں۔ آج کے اس مشاعرہ کی صدارت عہد حاضر کے ایک ایسے شاعر جو روایت اور جدت کے امتزاج سے ان کا کلام، ان کی شخصیت، ان کی شاعری ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور چھوٹی بہر ہو یا نئے سے نئے مضامین ہمیں دیکھنے ہوں تو ہمیں جناب آصف نذیر کے ہاں پورے تنوع کے ساتھ اور پورے تواتر اور اپنی رانائیوں کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ آج کی اس نشست کی صدارت ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر کہ آپ نے۔ تو اب بلا تاخیر جناب آصف نذیر صاحب جو ہمارے آج کی اس نوجوان نشست کے جوان صدر ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کلام سے نوازیں۔ سر چشم پرانا منظر ہو تیرے شہر میں رات ٹھہرنے کا، سر چشم پرانا منظر ہو تیرے شہر میں رات ٹھہرنے کا، اسی ساعت وصل کا رنگ جمے وہی لطف ہو جینے مرنے کا۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ، کیا مطلب۔ سر چشم پرانا منظر ہو تیرے شہر میں رات ٹھہرنے کا، اسی ساعت وصل کا رنگ جمے وہی لطف ہو جینے مرنے کا، وہی منظر ذہن کے پردے پر، وہی منظر آنکھ کی پتلی میں، وہی منظر ذہن کے پردے پر، وہی منظر آنکھ کی پتلی میں، کسی خواب خیال جزیرے پر تیرے وہم گمان اترنے کا۔ بہت اچھے سر کیا بات، کیا اچھا بات۔ وہی منظر ذہن کے پردے پر، وہی منظر آنکھ کی پتلی میں، کسی خواب خیال جزیرے پر تیرے وہم گمان اترنے کا، اور کوئی شام اداس پہاڑوں کی، گرمی جلتے رخساروں کی۔ بہت اچھے، کوئی شام اداس پہاڑوں کی، گرمی جلتے رخساروں کی، میری چپ کے شور شرابے نے رخ موڑ دیا تھا جھرنے کا۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ کوئی شام اداس پہاڑوں کی، گرمی جلتے رخساروں کی، میری چپ کے شور شرابے نے رخ موڑ دیا تھا جھرنے کا۔ اور شعر کے ملاحظہ فرمائیں کہ تیری آنکھ کے ایک اشارے پر میرے دل نے دھڑکنا سیکھا تھا۔ تیری آنکھ ایک اشارے پر، تیری آنکھ کے ایک اشارے پر میرے دل نے دھڑکنا سیکھا تھا، تیرے ہاتھ میں ہر ایک موسم تھا میرے کھلنے اور بکھرنے کا۔ تیری آنکھ کے ایک اشارے پر میرے دل نے دھڑکنا سیکھا تھا، تیرے ہاتھ میں ہر ایک موسم تھا میرے کھلنے اور بکھرنے کا، اور اسی حسن کے نرم سویرے میں تیری آنکھ کے گھور اندھیرے میں، اسی حسن کے نرم سویرے میں تیری آنکھ کے گھور اندھیرے میں، ایک رمز میرے جینے کے لیے، ایک پہلو ڈوب کے مرنے کا۔ ڈوب کے مرنے کیا، اسی حسن کے نرم سویرے میں تیری آنکھ کے گھور اندھیرے میں، ایک رمز میرے جینے کے لیے، ایک پہلو ڈوب کے مرنے کا، اور ایک خواہش دل میں جاگتے ہی دو ہونٹ لرزنے لگتے تھے۔ کیا بات۔ آفتاب صاحب، ایک خواہش دل میں جاگتے ہی دو ہونٹ لرزنے لگتے تھے، وہی لمحہ اپنے بس میں تھا، وہی کام تھا اپنے کرنے کا۔ ایک خواہش دل میں جاگتے ہی دو ہونٹ لرزنے لگتے تھے، وہی لمحہ اپنے بس میں تھا، ایک خواہش دل میں جاگتے ہی دو ہونٹ لرزنے لگتے تھے، ایک خواہش دل میں جاگتے ہی دو ہونٹ لرزنے لگتے تھے، وہی لمحہ اپنے بس میں تھا، وہی کام تھا اپنے کرنے کا۔ ایک خواہش دل میں جاگتے ہی دو ہونٹ لرزنے لگتے تھے، وہی لمحہ اپنے بس میں تھا، وہی کام تھا اپنے کرنے کا۔ کسی دور دراز علاقے میں
تیرے نرم گداز احاطے میں کسی دور دراز علاقے میں تیرے نرم گداز احاطے میں کوئی صورت دل کے سنبھلنے کی کوئی ہیلا جہاں سے گزرنے کوئی کسی دور دراز علاقے میں تیرے نرم گداز احاطے میں کوئی صورت دل کے سنبھلنے کی کوئی ہیلا جہاں سے گزرنے کا. اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ وہیں پاس کہیں ایک ندی تھی جو سبز لباس پہنتی تھی. وہیں پاس کہیں ایک ندی تھی جو سبز لباس پہنتی تھی. میری پیاس تڑپ کے کہتی تھی اس ندی سے جل بھرنے کا. وہیں پاس کہیں ایک ندی تھی جو سبز لباس پہنتی تھی. میری پیاس تڑپ کے کہتی تھی اس ندی سے جل بھرنے کا. اور مکتا ہے کہ کسی جھیل سبیل سراپے میں میں آصف کب تھا آپے میں. کسی جھیل سبیل سراپے میں آصف کب تھا آپے میں سورج تھا اور جانتا تھا فن ڈوبنے اور ابھرنے کا. کسی جھیل سبیل سراپے میں آصف کب تھا آپے میں سورج تھا اور جانتا تھا فن ڈوبنے اور ابھرنے کا. سرے چشم پرانا منظر ہو تیرے شہر میں رات ٹھہرنے کا. اسی ساتھ وصل کا رنگ جمے وہی لطف ہو جینے مرنے کا. ایک اور ہے جی، یہ تھوڑی سی سنجیدہ صداقتی غزل کے طور پہ مطلب پیشی خدمت ہے. نہ جانے یہ کون سی طلب ہے کہ منزل بے نشاں سے آگے. نہ جانے یہ کون سی طلب ہے کہ منزل بے نشاں سے آگے. تیرے بھروسے پہ ہم مسافر نکل پڑے ہیں گماں سے آگے. نہ جانے یہ کون سی طلب ہے کہ منزل بے نشاں سے آگے. تیرے بھروسے پہ ہم مسافر نکل پڑے ہیں گماں سے آگے. اسی توقع پہ ہم نے ترک سفر ابھی تک کیا نہیں ہے. اسی توقع پہ ہم نے ترک سفر ابھی تک کیا نہیں ہے. ایک اور بھی آسمان ہوگا یقیناً اس آسمان سے آگے. اسی توقع پہ ہم نے ترک سفر ابھی تک کیا نہیں ہے. ایک اور بھی آسمان ہوگا یقیناً اس آسمان سے آگے. روش جو سب سے جدا بنا لی کہ ان کی منطق ہی تھی نرالی. کیا بات ہے. روش جو سب سے جدا بنا لی کہ ان کی منطق ہی تھی نرالی. یہ ساتویں سمت کے مسافر گئے زمان و مکان سے آگے. بہت اچھے. ساتویں سمت. روش جو سب سے جدا بنا لی کہ ان کی منطق ہی تھی نرالی. یہ ساتویں سمت کے مسافر گئے زمان و مکان سے آگے. اور شعر دیکھیں کہ بس اب تو منزل جدا ہے اپنی جدا جدا اپنا راستہ ہے. بس اب تو منزل جدا ہے اپنی جدا جدا اپنا راستہ ہے. جہاں پہ تم تھک کے رک گئے ہو میرا سفر ہے وہاں سے آگے. بس اب تو منزل جدا ہے اپنی جدا جدا اپنا راستہ ہے. جہاں پہ تم تھک کے رک گئے ہو میرا سفر ہے وہاں سے آگے. یہیں کہیں وہ مقام ہوگا یہیں کہیں ہم بچھڑ گئے. یہیں کہیں وہ مقام ہوگا یہیں کہیں ہم بچھڑ گئے تھے. یہیں کہیں داستان اپنی نکل گئی تھی بیان سے آگے. یہیں کہیں وہ مقام ہوگا یہیں کہیں ہم بچھڑ گئے تھے. یہیں کہیں داستان اپنی
نکل گئی تھی بیاں سے آگے، اور ہماری اپنی بساط کیا ہے، تیری ہی مرضی پہ چل رہے ہیں۔ ہماری اپنی بساط کیا ہے، تیری ہی مرضی پہ چل رہے ہیں، جو تو کہے تو جہاں سے پیچھے، جو تو کہے تو جہاں سے آگے۔ ہماری اپنی بساط کیا ہے، تیری ہی مرضی پہ چل رہے ہیں، جو تو کہے تو جہاں سے پیچھے، جو تو کہے تو جہاں سے آگے۔ اور کسی پرانے صحیفے جیسی پڑھی پڑھی سی سنی سنی سی، کسی پرانے صحیفے جیسی پڑھی پڑھی سی سنی سنی سی، کوئی کہانی نہیں ہے آصف، تیری میری داستان سے آگے۔ کسی پرانے صحیفے جیسی پڑھی پڑھی سی سنی سنی سی، کوئی کہانی نہیں ہے آصف، تیری میری داستان سے آگے۔ نہ جانے یہ کون سی طلب ہے کہ منزل بے نشاں سے آگے، تیرے بھروسے پہ ہم مسافر نکل پڑے ہیں گمان سے آگے۔